یہ جو کرسمس ہے اس میں مزید کئی ایک باتیں. سب سے پہلے کہ اس کی اصل اور بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے برخلاف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر رکھی گئی ہے. کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہ عید مناتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش کی، اور عیسیٰ وہ جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجسم ہو کر ایک جسم اختیار کر کے اس دنیا میں تشریف لائے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا شرک ہے جو اس بالخصوص اس تہوار میں پایا جاتا ہے. تو اس کے باوجود کیسے ایک مسلمان جو ہے اس کا دل یہ تسلیم کرے گا، یا وہ اس کا دل جو ہے وہ اس بات پر راضی ہوگا کہ اتنی بڑی منکر میں وہ شامل ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، باقاعدہ ان کے ساتھ اعلان کر دیا کہ تم الگ ہو ہم الگ ہیں، کافروں سے ہمارا کیا تعلق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے کتنا بڑا یہ ایک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ان ظالموں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یہ اتنی بری بات ہے کہ قریب تھا کہ ان کی اس بات کی شناعت کی وجہ سے، قباحت کی وجہ سے، اس بات کے برے ہونے کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جاتا، آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، شق ہو جاتی، اور جو پہاڑ ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے. یعنی اس قدر انہوں نے بری بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. کتنی بری بات انہوں نے کر دی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے، تینوں میں سے تیسرا ہے، ان لوگوں نے کفر کیا. اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان لوگوں کے اس شرک کا رد کیا ہے، تو ایک مسلمان کیسے ان میں شامل ہوتا ہے. اور پھر جہاں پر یہ کام ہوگا، کسی کنیسے میں، کسی ہال میں، کسی جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کی بات ہوگی، کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی نفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں وہاں پر برسیں گی جہاں پر شرک کا کام ہوگا، معصیت کا کام ہوگا. جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی برائی کو دیکھنا ہے تو ہم نے اس کو روکنا ہے. اور پھر اس کے درجات ہیں، اگر کم از کم آپ اتنا نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں برا جاننا ہے. یہ جائے کہ ہم برائی کے اندر شامل ہو جائیں اور ہمارے جو معیارات ہیں وہی ختم ہو چکے ہیں، وہی بدل چکے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں، ان کا یہ قول مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لا تعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. کافروں کی عید کے دن ان کے کنیسے میں داخل نہیں ہونا. فإن السخطة تنزل عليهم، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت ہے وہ ان پر نازل ہوتی ہے. جب کوئی اتنا بڑا گناہ، اتنا کبیرہ گناہ کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر جو ہے وہ حقارت اور سختہ جو ہے وہ ان پر نازل ہو رہی ہوگی. اور اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام سعید بن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے مسند الشامیین وغیرہ میں ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں لا تلووا علیکم، یہ جو اہل ذمہ ہیں، یعنی اہل ذمہ جو اہل ذمہ ہیں ان کے ساتھ تم نے کوئی دوستی اور ان کے ساتھ تعلق داری اور ان کے ساتھ بھائی چارہ اور ان کے ساتھ ان کی عبادات میں شرکت، یہ ساری حرکتیں نہیں کرنی. فإن اللہ ضرب علی رقابہم بذل مغرم وإنهم سبوا اللہ سبا لم يسبه احد من خلقہ ثالث ثلاثہ وعز اللہ ثالث ثلاثہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسی گالی دی ہے جیسی گالی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دی. انہوں نے کہا تین لوگ مل کے اللہ تعالیٰ بنتے ہیں. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کو یہ گالی ہے.